بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فرحان اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرحان اعجاز آفیشیل. ہمارے معاشرے کا المیہ کہہ لیجیے، اسے ہماری اجتماعی بدقسمتی کہہ لیجیے کہ ہم کسی طور پہ بھی معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. اور بالخصوص ہمارا کسی سے کوئی اختلاف ہے، کوئی نظریاتی اختلاف ہے، کوئی سیاسی اختلاف ہے، کوئی مسلکی اختلاف ہے، کوئی مذہبی اختلاف ہے، اور اس کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ چڑھ گئی ہے، تو پھر تو اللہ ماشاء اللہ اسے رگڑنا ہم عین عبادت اور فرض سمجھ کے کرتے ہیں. مجھ میں بھی خامیاں ہوں گی، بھائیاں ہیں، وہ مجھ میں شاید آپ سے بھی زیادہ ہوں گی. فلاں نہیں ٹھیک، اس میں فلاں خامی ہے، یہ عیب ہے. اور خود حالت یہ ہے کہ ہم آئینے کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں. کبھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھیں نا، گربان جان کے دیکھیں ہم میں کتنی خامیاں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں. تو خدا کی ذات نے پردہ رکھا ہے. ہم نے نہ خود کو دیکھنا ہے، بس وہ نظر سامنے جو کھڑا ہے وہ بہت غلط آدمی ہے. اچھا بھائی وہ غلط ہے تو آپ ٹھیک ہو جائے. فیس بک لاگ کی تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی تھا. چھوٹ کوٹ سے مولانا معاویہ صاحب NA-110 کے امیدوار بھی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے علماء مشاہدین کے سینئر نائب صدر ہیں. ان کے متعلق مختلف قصے کہانیاں جس کے جی میں جو آ رہا ہے وہ لکھے جا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے، کسی کو نے نہ تحقیق کرنا گوارا کی، نہ کسی نے ان سے پوچھنا گوارا کیا. بس ایک ویڈیو چل رہی ہے، اس میں ان کی والدہ ہیں، کچھ کہہ رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں یقین میں نے ابھی تک نہیں سنی. اب ایک طوفان بدتمیزی ہے. وہ جی مولوی بھائیوں کا حق کھا گیا، وہ نے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ غریب مولوی ہے، وہ 4 ایکڑ والا مولوی ہے. اب 4 ایکڑ والے مولوی نے وہ کتنا حق کھا گیا بھائی کا، کھا سکتا ہے. چلیں کھا گیا نہیں کھا گیا تو ان کا گھریلو معاملہ ہے، ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کی ذات. ہمیں ٹھیک ہے سیاستدان پبلک پراپرٹی ہے، عوام کو جواب دہ ہے اپنے معاملات میں، لیکن وہ گھر کے معاملات میں تو آپ کو جواب دہ نہیں ہے. اس کا بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، والدہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں، تو ضروری تو نہیں وہ ہمیں جواب دے. جہاں تک میری سمجھ آئی ہے، ایک مسئلہ کی تعصب ہمارے ذہنوں سے نہیں جا رہا. بس ذرا سی کمزوری نظر آئی، ہم نے وہاں اس پہ چڑھ جانا ہے. معاف کرنے والی تو تبلیغ ہے، ہم سے بڑا مبلغ ہی کوئی نہیں ہے. پر 24 کروڑ عوام ہے تو 24 کروڑ مبلغ ہیں، داعی اسلام ہے. 24 کروڑ کے پاس جیب میں دائیں بائیں جیب میں فتوی فاتر موجود ہیں. بس تھوڑی سی کسی کو کمی کوتاہی نظر آئی اس پہ فتوی ٹھوک دی. جہاں تک مولانا معاویہ کا مسئلہ ہے، سوائے ایک مولوی ہونے کے، ایک غریب گھر کا فرد ہونے کے، اس کو اور تو مجھے ایسا کوئی جرم نظر نہیں آتا. ہاں ایک اور جرم ہے سب سے بڑا ہے کہ ایک غریب گھر کا آدمی، ایک متوسط طبقے کا آدمی، اور جن کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہا ہے، ایک فیوڈل لارڈز ہیں، ان کے ایک جدی پشتی خاندانی فیوڈل لارڈز ہیں، وہ ایسے گھر کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہے جن کے خلاف لڑنا کیا، ان کے خلاف سوچنا بھی یہاں ابھی تک تو میرے خیال میں تصور ہی نہیں کیا جاتا. مجھے تو لگتا ہے اس سے بڑا جرم تو اور کوئی نہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں جنگ میں، یہ غلامانہ ذہنیت میں اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مولوی کا بیٹا، ایک خود مولوی اور ایک اتنی بڑے خاندان کو چیلنج کر رہا ہے
اپنے NA کے 2018 کے الیکشن میں 90,000 کے مقابلے میں اس میں سے 20,000 مائنس کر دیں، وہ جو فرشتے ڈال کے جاتے ہیں، ڈال کے گئے، وہ نکال دیں تو 70,000 ووٹ لے کے آتا ہے غریب آدمی. تو فیوڈل لارڈز، اور پھر شاید میں بول نہیں رہا تو سقراط نے کہا یا افلاطون نے کہ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہونے لگے تو غلام ذہنیت چھتریاں نکال لیں گے. بالکل وہی سچویشن ہماری ہے. بھئی جنگ میں کہتے ہیں جی ووٹ کے نوندے بھی ہے جی، ساڑھے کو تو امیدوار ہی کوئی نہیں، لڑتا ہی کوئی نہیں. خانہ دے مقابلے کون لڑے؟ صاحبزادگان کون ٹکر دے؟ شیخاں نال کون لڑے؟ خانہ دا مقابلہ کون کرے؟ اب تو غریب لوگ ہیں، چھوٹے بچوں کی مزدوری کریے کہ سیاست کریے. اور ایک غریب دا آ ہی گیا ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہے. برداشت کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ کسی کو اس کے نام سے مسئلہ ہے، کسی کو اس کے مسلک سے مسئلہ ہے، کسی کو اس کی داڑھی سے مسئلہ ہے، کسی کو اس کی ٹوپی سے مسئلہ ہے. اور بھائی آپ نے اسے ووٹ دینا ہے، آپ نے نکاح پڑھوانے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا آپ نہ پڑھیں اس کے پیچھے نماز. آپ کا دل نہیں ضمیر مانتا تو آپ اس سے نہ نکاح پڑھوائیں، اس سے نہ جنازہ پڑھوائیں. اب سیاست اس کا جمہوری حق ہے، آپ کیسے اسے روک سکتے ہیں؟ خدا را رحم کریں، لوگوں کو درگزر کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے تنقید کریں، ہم بھی کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں، کچھ ایشو تو ہو جا کے پوچھیں نا. یہ کتنی کلومیٹر بیٹھے ہیں تو مولانا صاحب کے گھر اور صاحبزادہ امیر سلطان صاحب کے گھر میں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جا کے کسی میں جرت ہے جا کے پوچھے بھائی امیر سلطان صاحب ہم نے آپ کے والد کی وجہ سے صاحبزادہ امیر سلطان صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس جگہ دے، آپ کو ووٹ دیا. آپ نے 4 سال میں ہمیں اس ووٹ کے بدلے میں کیا دیا ہے؟ کسی میں جرت؟ اور یا فیس بک پہ پوچھ کے تو دکھاؤ مجھے. اب تو اقتدار میں بھی نہیں ہے، وہ خود روپوش ہیں. دوسری طرف ماڑا بندہ ہے، شریف آدمی ہے، آپ کی لڑائی لڑ رہا ہے یار. اس نے وہ MLA وہ تو ایسا سادہ طبیعت شخص ہے، اسے ریڑھی والا روک لے وہ تب رک جائے. اسے میں نہیں چاہتا ایسی باتوں پہ کسی کی دل آزاری ہو. بہرحال عرض یہی ہے کہ ضرور تنقید کیجیے، کوئی ایشو ہو، کوئی موضوع ہو. ہاں اگر تو وہ MLA بن گئے ہیں اور اس نے جنگ کا کام نہیں کیا، انہوں نے کوئی فرقہ وارانہ ایسا کچھ کیا ہے تو پھر ان پہ ضرور تنقید کریں. آپ ایک شخص جنگ میں آپ کا نمائندہ آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے، جنگ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، آپ اس کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے، اس کے مخالفین کا اہلکار بن گئے. وجہ بھی کوئی نہیں، بس کسی کو بدیوں ہمیں اس کی شکل نہیں پسند. او بھائی آپ کو شکل نہیں پسند نہ تو اس میں کون سا ایشو ہے؟ نہیں پسند تو نہ ہو. اس کے کسی کی شخص کے گھر تک پہنچنا، اس کے کیا ہمیں نہیں پتا سیاستدانوں کو کیا کرتے ہیں، کس کے بارے میں، کس کے گھر میں نہیں پتا، سب کا پتا ہے. ہم تو نہیں کسی کی جا کے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا تو فلان ہے، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ
کر دیا، یا آپ نے فلاں کا حق کھا لیا، آپ نے فلاں کو یہ کر دیا، تو آپ ہم تو سیدھا سیدھا کہیں پوچھ لیں کہ بھیا آپ کو 5 سال 10 سال 50 سال 60 سال سے اقتدار میں ہیں، تو آپ نے جنگ کے لیے کیا کیا؟ تو آپ کہتے ہیں آپ جی سوال کیوں کرتے ہیں، آپ تو پگڑے اچھالتے ہیں۔ دوسری طرف ایک متوسط طبقے کا شخص ہے، ایک شریف آدمی ہے، عوامی نمائندگی کا دعوے دار ہے، اس کی کاوش، اس کی محنت نظر آ رہی ہے سب کو۔ بھئی وہ صبح اٹھتا ہے، صبح سے شام تک وہ حلقے میں دکھ سکھ میں شریک ہے، جنازوں خوشیوں میں شریک ہے، آپ کے دکھ میں شریک ہے، اور دوسری طرف آپ وہ ہیں جو آپ کو سلام لینا ہی گوارا نہیں کرتے، آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کے تیسری چوتھی نسل سے آپ ان کے غلامی کر رہے ہیں، ذہنی طور پہ آج بھی ان کی عوام ہے، تو انہیں آپ اپنا ہیرو مانتے ہیں، اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ چلے وہ آپ کا رائٹ ہے، جمہوری حق ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو فلاں بندہ پسند ہے تو نہیں جی وہ آپ کو کیوں پسند ہے، آپ ہر حال میں جی وہ فلاں اس بندے کو کی حمایت کریں، میں تو ایسا نہیں کہہ رہا، نہ ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ ہر بندے کا جمہوری حق ہے، جسے چاہے ووٹ کرے، جسے چاہے پسند کرے۔ برا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خدا را ٹھیک ہے سیاستدانوں ضرور تنقید بھی کریں، انہیں سے سوال بھی کرے، وہ آپ کو جواب دے بھی ہیں، مگر وہ آپ کو اپنے نجی معاملات کے لیے جواب دہ نہیں ہے آپ کو، تو لہٰذا مہربانی کیا کریں، معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے۔